حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کن واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جست کنک بود کہ کجام صدقہ افضل واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درائیں رمضان ماہ صدقہ کنک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگیش پر نور رمضانہ من ماہ لگا بلوچ دل جولان کی چشمہ رسلنا وشد کنا. امید کرنا کہ مرضی کی روش میں شہر روگے اور سیمی اور آخری عشرہ دعا کرنا کہ اللہ پاک شمیں روچگانا دعائنا نمازانا زکاتنا سجدائنا رکوانا نیکیانا قبل بے فرمائنی آمین سم آمین منی وسلم دعا بکنتا. اور یقین کریں جب شما دعا کریں تا نیم تاک شپاں اور تاک شپی تو کوئی ایک شپی کیا یہ لیلۃ القدر گشاں کہ اللہ پاک کا اسی واسطہ ایک صورت ہم نازل کتا یک آیت ہم نازل کتا انچی شپی اللہ پاک گوشی کی 1000 شپانچی بہترین شپی. اور اے شپ پہ تو قرآن شریف نازل بیتا اور 1000 ماہانچی بہترین یک شپی 1000 ماہانچی جو رمضان ماہ یک رحمت ماہ ہی انچو رمضان ماہ اللہ پاک کا یک بلائن جرنی دا تمہارا عبادت کرنگے کہ میں یک گاں میں روچ کے تو کا عبادت تو کا کہتی اور لیلۃ القدر ایک گفٹ داتگی کہ ہر چی لوٹے بلوٹ. اور اللہ پاک گوشی کہ شپا آسمان انچی جلا ملائکت مطلب کہ فرشتہ اور روح القدس زمینہ کہتی اور باقاعدہ ہوتی کاروبار کا یعنی کہ میں واسطہ اور میں دعائیں اللہ پاک کے کروا. اور اللہ پاک اے شپا ہرچی نصیبات اے شپ ہرچی نصیبات پیسا کہ یہ زندگی تو کا ایک بہترین بلائن ٹیکی ملے ایک بلائن خزانہ ہی ملے آئی زندگی تو تو بہتری کی مائی شپا شواز بکنی پرچکے مرچی بیس تو ہفتمی شپی رمضانی شپی اور مرچی شریر سے چکا عبادت بکنی اگر شواز نکنے بھی نیت اللہ پاک ماں بھی بکیا اللہ پاک میں لیلۃ القدر سمجھ گئی مائی شپا عبادت گوازینگی. اور دنیا بر منی وسلم دعا بکنے تا مرچی میں سرحال ہم لیلۃ القدر کے اللہ پاک گوشی کہ اے شب تا فجر تک طلوع فجر تک رحمت شپی. تو دیم طرح وضاحت کا میں واجہ عمران صاحب جی میں نے توارا مالکہ گلی چارو کا انچ کے مالکہ گو کہ میں مرچی کی سرحال لیلۃ القدر درگتے. لیلۃ القدر چونکہ پکائیں کوئی روش نہیں گوشک بھی کہ تاک شپا پٹ پول بکنے بلے بعض علماء ہوتی پٹ پول مطابق ہمیں گوشتا کہ 20 ہفتوں میں شب بزان کے لیلۃ القدر شب گوشک بھی پدا ہم بلے شی جودو کوشش تا بکنے بالخصوص اما کے معتکفہ اعتکافہ نشتگاں آئیشی جودو کوشش تا کرنے گئے کجام روچ مارا بھی ملی پرچہ کہ اللہ فرمائیں تو آنتا ہے کہ یک روچی 1000 سالانہ چے بہتر ہیں. اور گوشک بیتی ہیں کہ جبریل امین اولی آسمانہ کے اور گوانگ جنتے کے لوٹ ہستے کسی لوٹوگ کہ اللہ رب العزت آئیا عطا بکنتے. تو میں ہم جو کوشش سمجھیں کہ ماں اے شپا ہوتی قیمتی بے بنائے نہیں اور ہمیں حوالہ چے مرچی کے مراگشہ گپو تران کریں. گولی چار کو نہ صرف ایک کہ اے مراگشے کے میں سرحال ہیں بلکہ مرچی کے مراگشہ ماں کوشش ہمیں بھی کہ مراگشہ آخرہ یک دعائیں ہم بکنا یعنی جامع دعائیں کیونکہ عموماً پرچہ کہ عموماً ماں ہر رمضان یہ بے بخشی کمو گڑبڑ بہ گئے ہر رمضانہ ماں 20 ہفتوں میں جو پروگرام بھی آئیے تو کا ماں اجتماعی دعا لوٹیں اللہ رب العزت بارگاہ ماں اور شما درو اوری کا دعا لوٹیں بلکہ اللہ رب العزت رحمت کا میں دست کے بور زبان رمضان مایا اللہ رب العزت میں دعائیں قبول بھی کر. اور گلی چار کا ایک دگی چیز ہے ماں چارہ کہتا ہے زیگیں روچا تو منا یعنی اللہ شکر ہم من دلا ادا بود اور ماں افسوس ہم کرنے لگی تھا شکر یہ وجہ اللہ ادا بود منی دلے تو کا کہ ماں چو آرام سرا ہوتی ایک آزاد ملکی تو کا نشتگیں اور بزان کے آزادی اعتبار ماں گوشگوں کے عبادت اعتبارہ کہ ماں آرام سرا ہوتی عبادتہ کرنے گئے ہوتی لوگا دپام بوجھ گئے ہوتی تراویہ موان گئے ہوتی نماز ہم پنچے وقت گا جو جماعت گناہ موقع ملی جماعت گناہ وانے یا سپریٹلی کوئی بھی جا گیا موانے یعنی کہ میں بیچارے میں چاگردہ ہر نعمگا رمضان ایک وشی برکت و رحمت مارا گندگا کے جاگے تراوی بہ گئے اور جاگے نماز شبینہ بہ گئے جاگے تلاوت بہ گئے جاگے افطاری کا نائنک بہ گئے گرما در بیائیں افطاری نزدیکی دبو جٹی وہاں گندے سڑکانا مختلف مردم افطاری کا نائنہ گیا ثواب نیتا. تو میں اے فکر کو کہ شکریہ اللہ کہ میں جو استے جو آسان اور ایزیلی ہوتی رمضانہ گوازی نگے دومی نمگا میں چارت کہ فلسطین جاور حال میں دیتا
تو دل باز درد کو کہ عموماً اسرائیلی دشمن ہمیں ٹیما کہ رمضان نزدیک بیتے تراویح عبادت کا خلل پیدا کرنے کی کوشش کا رمضان بالخصوص مایتوں کا ظلم و ستم ہما مقام سرکن تھے کہ انسان منگ و شنگ کے ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی گشیتے کہ اعوذ باللہ من اسرائیل رجیم اسرائیل رجیمہ ہما کچا رمضان مایا فلسطین ظلم و ستم کو تھا اور کنگی دھنی گا تو میں محسوس بکنے کہ اچھی قدر ضروری چیزیں بلکہ جبکہ ماوتا گندے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عالم اسلام ایک جسد مانند ایک جسم مانند جسم یک اس سے ٹپک بھی کامل جسم دردہ چھے پریشان بھی تو ماں بیچاریں کہ ایک نمگہ فلسطین ہی جاور حالا اور ماں و شما چیکن گے ماں سے پمیں گپا کرنا ایٹ لیسٹ ماں ہچ کت نہ کنے لیکن کم از کم آئینی اس سے دعا بھی کنے کہ اللہ رب العزت آئینا آسانی بھی دنتے آئینی سارا جو ظلم و ستم بہ گئے مشکلات بہ گئے آئینی سارا یہ مشکلات حال بما یہ حوالہ ماں وتی حقہ ادا کرنے گے وسطہ صرف ہمیں وتی دلہ تسلہ دے گے وسطہ کہ وتی مہمان اس حوالہ لمیہ جوست کنا کہ اے موقع مارا چیکنگ لوٹی تھی کہ فلسطین جاور حال چوشا پدا گوڑا میں انشاءاللہ ہوتی ٹاپک ہے لیلۃ القدر حوالہ کا پترانو آ جائے گا نہ کنے شما ہم گما ہمرداری کت کنے لائف کال ذریعہ لائف کال نمبر شمی اسکرین سر ہے شما گندے نمبر سر گما رابطہ کت کنے تا لیلۃ القدر درگتا شمارا جوستے ہا یہ لیلۃ القدر کجام عبادت چھ کچا کنگی اور چھ وڑا کنگی یہ حوالے چی شما واجہ چھ جوست پت کت کنے تا مرچگی میں مراکشہ گما ہمردار واجہ مولانا محمد ابراہیم صاحب گما ہمردار واجہ تعلق واجہ ونتا مدرسہ جامع دارالخیرہ واجہ جامع دارالخیرہ ونتا درس نظامی کہ واجہ اسفندیار خان صاحب مشہور عالم دین ہے باس قربانی دین ہے تو کا یہ تو ہماری مدرسہ ہے واجہ ہماری شاگرد یہ والے واجہ انہیں گپ تران کرے سب سے پہلے ابراہیم بھائی آپ کو خوش آمدید کے تو اپنے پروگرام بہت شکریہ جزاک اللہ. اچھا یہ بتائیے گا جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں نے فلسطین کی بات کی کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کتنی ایزیلی ہو کے ہم اپنے روزہ جس طرح سے افطار کرتے ہیں اپنی تراویح کتنی آزادی سے پڑھ رہے ہیں آرام سے ہمارے رحمتوں کا مہینہ گزر رہا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے جو حالات ہیں بالخصوص یہ کوشش کی جاتی ہے اسرائیلی رجیم کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں فلسطین کو اس مہینے میں نقصان پہنچایا جائے اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں یہ مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ پٹ رہا ہے چاہے آپ فلسطین میں دیکھ لیں آپ شام میں دیکھ لیں آپ افغانستان میں دیکھ لیں جہاں بھی جائیں تو مسلمان پٹ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات تھی جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ایک بچہ آپ کے ساتھ تھا لیکن آپ کو 50 سالہ زندگی کی بات دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ 22 لاکھ مربع میل میں اور پھر یہی فتوحات کرتے جاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پہنچتے تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ بدر میں دیکھ لیں 313 صحابہ ہیں وہ 1000 پہ غالب آ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی تلواروں سے لڑ رہے ہیں ہتھیار نہیں ہیں گھوڑے نہیں ہیں اونٹ نہیں ہیں پھر بھی ہم غالب ہو رہے ہیں. آج ہمارے پاس شاہین ہے بوراق ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے مسلمان 3 ارب ہیں 3.25 ارب کے قریب دنیا میں پھر بھی مسلمان پٹ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چھوڑ دی ہے. ہم نے اپنی کامیابی جو ہے وہ دنیا کے اسباب میں تلاش کی ہے جو کہ کامیابی دین میں ہے. دیکھیں اگر کامیابی دنیا میں ہوتی تو فرعون نمرود حامان اور شداد کامیاب ہوتے. فرعون جو ہے کتنا بڑا بادشاہ تھا کامیاب نہیں ہے چوں کامیابی دین میں ہے تبھی تو آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غلام ہے حبشہ کے رہنے والے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی. اللہ نے کیا مقام دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو جنت کی جب سیر کرتے تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ جبرائیل اس جنت میں تو میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے لیکن یہاں قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی آ رہی ہے. تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں جو چلتے تو دنیا میں ہے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ جنت میں آتی ہے. وجہ کیا تھے غلام تھے بادشاہ نہیں تھے عزت نہیں تھی مال نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ عمل کیا. آج ہم مسلمان مظلوم اور مغلوب اس لیے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیے. آج ہم تفرقے میں بڑھ گئے ہیں آج ہم تنظیموں میں بڑھ گئے ہیں ہم آج اپنے گروہوں میں بڑھ گئے ہیں اور
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ تفرقے کو چھوڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. آج ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. تبھی دیکھیں آج رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بجائے ہم لیلۃ القدر کی راتوں کو عبادات کریں, آج ہم سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہیں, آج ہم قومی اور ہم اپنی صوبائی لڑائیوں میں تقسیم ہیں. آج دو بھائی ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے آپس میں. کیوں؟ ہم نے اس دین مبین کو چھوڑا, ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا, تبھی آج ہم مظلوم ہیں. تو یہ جس طرح فلسطین کے حالات ہیں, تو ہم اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے حق کے لیے, اللہ ان کو آسانی دے. ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کیا مزید ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم اسلام ایک جسد کی مانند, اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف. اگر آج فلسطین کے یہ حالات ہیں تو بطور مسلمان تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, تو میں تو اتنا ایزی ہو کے کر رہا ہوں, اپنا روزہ رکھ رہا ہوں, اپنی عبادات کر رہا ہوں. جس طرح فلسطینیوں کے حال ہے, کہیں پہ بم گر رہے ہیں ان پہ, کہیں پہ کس طرح سے اسرائیل رجیم کام کر رہا ہے, اس بارے میں بتائیے گا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے بطور مسلمان, کیونکہ یہ بھی کہا گیا اب قانون ہاتھ میں نہ لیں, تو میں کیا کروں اس میں, اس سچویشن میں اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس طرح آپ نے کہا دعا کا, بڑی اچھی بات ہے, ہم دعا کریں ان کے لیے, اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم دوا کا بھی اہتمام کریں. جیسے ہم دیکھیں کہ فلسطین پر حملہ کون کر رہا ہے, آج جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں ان کی مصنوعات کو ہم خرید رہے ہیں, ہمارے ہی فنڈ سے ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں, ان کو فائدہ پہنچتا ہے, وہی ہمارے مسلمان پر حملہ کرتے ہیں. دیکھیں اس کا نقصان, ہم دعا کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ رمضان میں ان کو یاد کریں دعاؤں میں, اور ہم شکر ادا کریں کہ ہم آزاد ملک میں ہیں. دیکھیں ہم فلسطین کو دیکھ کے خود شکر ادا کریں کہ ہم افطاری کرتے ہیں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر, ہمیں کوئی تراویح سے نہیں روکتا, ہمیں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا, ہمیں کوئی نماز اور روزے سے نہیں روکتا. الحمدللہ یہ سارے احکامات جو کرتے ہیں ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ظاہر بری انچو کے سرائک وضاحتی کو انچو کی واجہ کو کہ مسلمان ہر جگہ کہ تو مسلمانان تو قوت یک جہتی نہیں پرچا کہ شیطان کدی مسلمانان یک جہت کبھی کا نہیں لگی. جو سپر پاوری ہمشی کہ اگر ہر مسلمان یک جہت بیت پوری دنیا کو سپر پاور ہی اسلام میں بھی. تو ہمیں ابرا شیطان اور شیطان نما جو افراد جو فرد عام مسلمانوں کا دی یک جہت بین کرنے لگے. اور میں پاکستان تو کا خاص کر ماں پولیٹکس سے تو کا انچو ہم گرنج بھی تگیں کہ ماں وطن چی ود دی رہی. اگر ماں بلوچی اگر ماں دیکھے پارٹی ہے کہ تم بلوچیتاً چی دی رہے, اگر ماں دیکھے ذاتی تو ماں ذاتاً چی دی رہے. ماں ہوتی ذات پات سجی ہمیں اچھی مرد سیاست انچو کی واجہ کو تو گولی چارو کا بیدی کہ ماں یک جہد بھی پرچا کہ یک اللہ عبادت کنی سجی امی ہوتی نیتہ بکنی دومی ابر کن چوا جائے کہ ماں علمہ دعا بکنی اما مردمانی واسطہ جو مردمانی سرا ایک مزنی وبائیت کا خیر. اور یاد بیدارے منافق جو قوم بھی جو اسلام تو کا بھی منافق ہمشی جو اسلام دائرہ انچی دائرہ تو کا انچی کار کا جو شیطانی کارباں آ قوم واسطہ اللہ پاک خوشی کہ مائشانہ آپس میں لڑنے کا مزہ مطلب یہ شانہ یک دومی کو مڑگے مزہ چکائی نا تو ماں اللہ پاک عذاباں چی بیدی کی بے بچی اور کوشش بکنی. پتہ کرتی سرحال سرا ہم آج لیلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آج کا. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت بیان کریں. اور پہلے بالکل یہ وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے لیلۃ القدر. پھر اگلی آیت میں خود بتا رہے ہیں. یہ آیت کی جو حکمت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 ایسے مجاہدین تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک جہاد کیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی بڑی عمریں تھی, وہ جہاد کرتے تھے 80 سال, ہماری تو 80 سال عمر نہیں ہوتی تھی, کاش ہماری بھی 80 سال عمر ہوتی, ہم بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوتے. تو اتنے میں اب یہ گفتگو جاری ہی تھی, مجلس جاری ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین ان آیات کے ساتھ نازل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک ایسی رات دے دی ہے کہ اگر اس رات میں آپ عبادت کریں گے تو آپ کو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ رات 1000 مہینے کے برابر نہیں, افضل کہا. اور یہ کتنا افضل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا, خود اللہ کے شان کے مطابق ہے. آپ دیکھیں کہ ان بنی اسرائیل نے 80 سال کہا تھا, آپ ان 1000 سالوں کو 1000 مہینوں کو ڈیوائڈ کریں تو یہ آپ کے 83 مہینے بنتے. تو دیکھیں 83 مہینوں کا ثواب آپ کو ایک رات میں مل رہا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات یہ پتہ چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس رات کے بارے میں بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے کہ صحابہ کو یہ بات بتا دوں, تو باہر 2 شخص لڑ رہے تھے.
تو اس لڑنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ بات نکل گئی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, ہر بات کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, ہمیں وہ بات پتہ نہیں چلتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کہا کہ یہ لڑائی کی وجہ سے میں بات تو بھول گیا ہوں, لیکن یہ پتہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے راتوں میں آپ اس کو ڈھونڈیں. اب یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس امت کو بتانا تھا کہ لڑنا جھگڑنا کتنا بڑا نقصان ہے, کہ امت اتنے عظیم نعمت سے محروم ہو گئی کہ دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ طاق رات کس رات میں ہے وہ متعین رات ہم سے جدا ہو گئی. پھر بھی اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو متعین نہیں کر دیا. بالفرض کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے, آپ پوری رات عبادت کرو, آپ کو 100,000 سال 1000 مہینوں جتنا ثواب ملے گا. پھر اگر ہم بیماری کی وجہ سے وہ رات عبادت نہ کرتے تو پورا سال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, اب تو میں نے وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات پہ تو عبادت افسور اور ملال لے رہتا, پورا سال ہمارا یہی رہتا. اور اگر جو شخص پوری رات عبادت کر لیتا وہ پورے سال بے دینی میں گزارتا, کہتا کہ یار 80 سال کا ثواب تو مل گیا, اب کیا فائدہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 5 دن مقرر کر دیے کہ طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27 اور 29 کی راتوں میں, کہ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ طاق راتوں کو ڈھونڈے. اس سے یہ فائدہ ہو کہ اعتکاف کا اہتمام ہوا اور مسلمانوں کے اندر ایک شوق و شروع. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پورے طاق دن کا اہتمام کریں, کہا کہ طاق رات, دن میں آپ اپنے کام کریں, اپنے بچوں کو پالیں, اپنے شاپنگ کی تیاریاں کریں, اپنا روزہ رکھیں, ذکر کریں, اذکار کریں, صرف رات کو آپ اس کو رات کو تراویح کریں. پھر رات بھی دیکھیں کہ رات کے ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم تراویح میں گزر جاتا ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ ہمارا سحری میں گزر جاتا ہے. یعنی رات کا کچھ حصہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, اور پھر عبادت بھی کیسی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم پوری رات کھڑے ہو کر نمازیں ہی پڑھیں, ہمارا ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھنی ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا, کہہ سکتے تھے, کہتے کہ پوری رات نماز پڑھ نوافل پڑھ لے, تو ہم کس طرح منع کرنے والے, تو ہمیں پڑھنی پڑتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو عبادت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ تلاوت کریں, تلاوت نہیں کر سکتے گھر پہ بیٹھے اے سی کے نیچے بیٹھے ذکر و اذکار کریں, وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں, اللہ سے دعا کریں یا اللہ اتنے گناہ ہے کچھ کر نہیں سکتا, ایک رات میں کیا کروں, اپنے رحمت سے معاف فرما دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں پیکج دیا ہے کہ ہم ایک رات میں عبادت کر کے اتنے سارا منافع کما سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ایسا ہے کہ کسی شخص کو بلائیں اور اس کا مالک اس سے کہے کہ بیٹا آپ یہ ایک رات کام کر لو, آپ کو 80 جو سال کی ہے وہ میں آپ کو پے کر دوں گا, جتنی بھی آپ کی سیلری ہے. تو وہ بڑی خوشی سے کرے گا, وہ ایک رات کیا 1 مہینہ اور 1 سال بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ راتیں ہمیں عطا فرمائیں. صحیح, بہت خوبصورت بات گلے چار کہیں بعض واشنگ اپ پہ واجہ جا کہ ضروری نہیں کہ تو ہوتا مجاہدہ تو کچھ چگل بدے تو سجی شب عبادت مقصد یہ نہیں کہ تو سجی شب نماز بکاؤ قیام اللیل تو کا مزنے قرآنی آیات بوان اور جو سے نماز کا بوش نوافل بوان, بلکہ آسانی تھا تو تلاوت ہم خود کریں, تو ذکر و اذکار ہم خود کریں, تو تسبیحات ہم خود کریں. تو اسی سے عبید اے ہم بیت کہیں کہ تو 4 مردم نندارن آئین دیما اللہ توصیف بیان بکا, حدیث مبارکہ بیان بکا, آئیے تفسیر بیان بکا, یعنی ہر کجا شکلہ تو یہ شپا عبادت کرنے اللہ رب العزت یہ بات قبول کرتے. لیکن شرط شی کی دعا بکنے, دعا علمیہ بکنے کہ شپ آخرہ علمیہ دعا بکنے, جو دل لوٹیں, جو دل خواہشیں, جو دل جذبات دعا لازمی بلوٹیں. مولانا صاحب یہ دیکھیں کہ عبادت تو کسی طریقے سے بھی ہم کر سکتے, دعا کتنا ضروری ہے اس رات کو کرنا؟ دعا صرف اس رات کو نہیں پورے سال ضروری ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء مغز العبادت, دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. یعنی ہم ایک شخص کے اندر جو سائنسدان, اگر کسی سائنسدان سے اگر ہم دماغ نکال دیں تو مجھے بتائیں وہ سائنسدان رہے گا. مین جو چیز ہے وہ مغز ہے. ہم دعا کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جمعے کے دن صبح 1 بجے سے ہم آ جاتے ہیں, پورے 1 گھنٹے کی تقریر بھی سن لیتے ہیں مولانا صاحب کی, پھر سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے, اور یہ ہماری کمزوری ہے. اصل میں صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں کہ پاؤں کا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اور دعا کی قبولیت کے پھر 3 طریقے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے گاڑی عطا کر دیں, اور اس کے پھر 3 طریقے. یہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو گاڑی عطا کر دیں گے, یہ آپ کا ایک طریقہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے گاڑی دے دیں, لیکن گاڑی اللہ آپ کو نہیں مل رہی. وہ دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ عذاب آنے ہوتے ہیں, کچھ مسائل اور پریشانی آتی ہیں, وہ دعا کے بدولت وہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور پھر جو ہے آپ کے مسائل بھی آپ کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کو وہ چیز بھی نہیں مل رہی.
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان سجے گا تو ایک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں. تو وہ شخص پوچھے گا یا اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کیے, یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گی کہ آپ دعا مانگتے رہتے تھے کہ مجھے آپ کی آخرت کی فکر تھی اس لیے میں دنیا میں آپ کو قبول نہیں کرتا تھا, یہ میں نے آپ کے دعاؤں کا جو ہے وہ میں نے یہاں ذخیرہ کر دیا ہے. تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ کہ پورے سال میری دعائیں قبول نہ ہوتی اور اسی طرح یہ ذخیرہ ہوتا اور تو مجھے دنیا ملتا. تو دعا جو ہے وہ دعا موضوع العبادہ. آپ کے خیال سے بالخصوص ایک تو ہمارے امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے اور ہمارے حالات آپ کے سامنے, سب سے زیادہ ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ کچھ اپنے ہمارے پرسنل دعا ہوتی ہیں, ہمارے پرسنل ڈیلی لائف کے کون سے ایسے دعائیں جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بالخصوص یہ طاق راتوں میں اور یہ شب قدر کے حوالے سے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے فلسطین کی بات کی, اب آپ نے کہا ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. ہم اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ان طاق راتوں میں, ان لیلۃ القدر کی راتوں میں ان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ہم جو ہمارے والدین, اساتذہ کرام, ہمارے بڑے جو جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ہم اپنے خیر کی دعا کریں. ہم وہ دعا کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں اور خیر مانگی تھی اس امت کے لیے, ہم وہ خیر مانگے. اور جن شرور سے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ہم ان شرور سے پناہ مانگے. دعا کے بہت طریقے ہیں اور پھر دعا مانگنے کے انداز بھی الگ ہے. آپ لازمی نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں اور ایک پارہ تلاوت کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں یا نفل نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں. آپ مانگتے رہے. ہمارے یہاں عادت یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے, ہم لوگوں سے مانگتے. تبھی تو ہم دیکھیں آج لوگوں سے مانگ کے اتنے عادی ہو کہ ہم لوگوں کے محتاج بن گئے. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. وہ صحابہ دیکھیں جنگل میں جا رہے ہیں, خچر مر گیا, اللہ سے دعا مانگتے خچر زندہ ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ تو نبی نہیں تھے, صحابہ تھے. میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یقین ہو. یقین کیسے بنے گا؟ وہ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم نے بیان کیا کہ جمعے کے دن کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی آپ کام کریں تو وہ ہو جاتا ہے. تو ایک وہ جو مقتدی تھا وہ دریا پار سے آتا تھا, تو وہ خوش ہو گیا کہ یار اچھا ہو گیا, ابھی سمندر پار سے آؤں گا, کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سمندر کے اوپر چل کے آتا تھا. ایک مرتبہ اسی مولانا صاحب کو اس نے دعوت کر دی اپنے گھر کھانے پہ, اور جب مولانا صاحب کو کھانے کی دعوت کی, جب وہ وہاں پہنچے نہر کے کنارے, تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کشتی کہاں ہے, جائیں گے کس میں؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے خود تو کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور چلے جاؤ. تو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے جا سکتے ہیں. تو وہ مقتدی جو تھا اس نے کہا تھا جب سے میں نے آپ سے سنا ہے میں تو بسم اللہ پڑھ کے ہی جا رہا ہوں. لیکن کیا اس مقتدی کا یقین بن گیا تھا کہ دعا مانگنے سے, یہ بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے؟ آج ہمارا یقین کمزور ہے. آج ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ہمارے اندر, یعنی ایمان کامل نہیں ہے. بالکل یہ بہت حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو بلوچی اوشا اردو اوشا میں بلوچی میں, کیونکہ ہماری آڈینس زیادہ ماؤتی چوکے واسطے بھی دعا کریں. جب ہم وعدہ کیا بیمار بھی ماں دعا تو کریں لیکن میں توکل نہ کریں, میں یقین نہ کریں. دعا کریں بھلے خوف, ایک خوف بھی ہوتا ہے ہمارے دل میں کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ضروری ہے, میں نہیں کہتی کہ ضروری نہیں ہے, لیکن بھاگ رہے ہیں. لیکن توکل یہ ہے کہ یہ ٹھیک کر دے گا, تو وہ ٹھیک کر دے گا, یا تو یہ دوائی. اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور یہ حقیقی بات ہے, اگر میں بھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھوں اس وقت تو میرا یقین ڈگمگا جاتا ہے. منی جو یقین ہے آئدہ ادھر ہوتی گولی چاروں کا ہمیں اللہ پاک گوشی کے تئی اولاد تئی مال و زر ہمیں چیزاں میں امتحان زیرک بھی, ہمیں چیزاں میں یقین امتحان زیرک بھی. تو یہ انچی مرحلہ ہیں چونکہ زندگی استی یہ میں خاص کر چوکے ابرا میں ابرا کن گیا کہ اولاد انچی چیزیں کہ مات پہ طرح مجبور کا اللہ نے انچی ہٹ گیا. اور واقعی انچی چیزیں تو ادا ماں بھی وہ سوچے کہ اگر زندگی استے میں چوک اللہ پاک شر زندگی بھی بخشی بچی چاہے میں کرے مذہبی بیماری بیتی, اگر موت استی کسی شر رو کتنا کہ اللہ چیزیں اللہ کر رو کی. تو یقین ہوتی قائم بکنے میں ٹیم با پرچہ کہ ہمیں ٹیم امتحان ٹیم بھی یہ جو وقت ہوتا ہے یہ امتحان کا ہوتا ہے. تو ہم دعا کی بات کر رہے تھے, تو اگر کوئی سفر میں ہو یا جاب کر رہا ہو, ابھی ظاہری بات ہے رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں جو بینک میں کام کرتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں, کلوزنگ بھی ہوتی ہے, لیٹ نائٹ جاب جاری ہوتا ہے ان کا, اور جو سفر میں ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لیے کیا اہتمام ہے اس مطلب وہ تو شب قدر سے پھر اس کا لطف نہیں اٹھائیں گے, اس کی فضائل اس تک کیسے پہنچیں گے؟ شب قدر سے تو محروم نہیں ہو سکتے ہیں. یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ شب قدر عطا فرمائے. آپ بھلے ڈرائیو کر رہے ہیں آپ دعا مانگیں, لازمی نہیں کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو پیشنٹ کا علاج کرتے کرتے دعا مانگیں. آپ گھر میں بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا بناتے بناتے جو ہماری مائیں بہنیں, جی ہماری ہر حال میں کسی بھی حال میں آپ ذکر کر سکتے ہیں خدا. بالکل بالکل. اور دعا کے لیے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا کہ بھائی ہم نے مسجد میں جا کے دعا مانگنا ہے, ہم نے جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی دعا مانگنا ہے. آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کھانا بناتے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہو. اور پھر دعا مانگنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہی دعا مانگے, آپ لازمی نہیں کہ آپ تہجد کے بعد ہی دعا مانگے, آپ دعا مانگتے رہیں. تو دعا کے لیے کوئی مسلسل دل میں خدا کی یاد آپ کی آتی ہے. اصل میں قرب خداوندی اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ اللہ رب العزت کو یاد کرو گے. بالکل ایسے ہی گلی چوک کا اللہ رب العزت قرب ہمارا ٹیمت رسی بچہ ماں ہمیشہ گوشیں کہ اللہ میں شہرگا چے نزدیک ہے. مقصد چاہیے کہ ماں ہر گپ پہ کہنے میں اللہ تک سر بھی, اللہ دل اعلیٰ نہ معلوم ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ مشکل کھچا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ میں ہر فکریہ چی خیال کہے گیا یہ سمجھی اور سرپت بھی. تو اگر دعا لوٹ کے وہ ضروری نہیں کہ ماں جو ہنسیں برویں مسیط تہا بنندے, بالکل مسیط تہا نندگ و دستے برس کنک و مسلح سر نندگ آجزی اور انکساری کنک دعا لوٹک یہ انبیاء نے شیوا بیتا اور کننتے بھی بلے. لیکن اگر موقع طرح نہ مل لگیں تھی مصروفیات لاتے سفر یہ تہائے یا کوئی انچے ٹف جابیں تھی تو اگر عودہ بھی نشتگی ہوتی دلہ ذکر و اذکار کن گیا قرب خداوندی نیت کو تھا اور دعا لوٹ کے اللہ رب العزت علمیتی دعائیں رد نقتی دعائیں قبول کرتے. بلکہ انچو کے واجہ فرمائیں کہ ماں شپا جو اہتمام ہے اور موسٹلی جو جاگے ہیں کہ شاز و نادر کسی نائٹ ڈیوٹی کا تو کنتے ورنہ روچہ جو مردم ڈیوٹی کرنے گئے بالکل شپا کا فارغا شپا بالکل اہتمام کرنا دعا بلوٹا اور اللہ رب العزت قرب خداوندی حاصل بکنا. جی مولانا صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو دعا کی ہم نے بات کی اور مزید ہم کیا ایسی چیزیں یا کیسے عبادات کا بالکل اہتمام کریں جیسے عمومی طور پر کہا جاتا ہے صلاۃ التسبیح کا کہا جاتا ہے یا نماز شبینہ کا کہا جاتا ہے, تو اس کے علاوہ ہم اور مزید کیا اجتماعی عبادات کر سکتے ہیں؟ یہ تو انڈیویجولی آپ نے بتا دیا کہ ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, نوافل کا اہتمام کریں. اجتماعی طور پر ہم کیا کیا عبادات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں اجتماعی کوئی عبادت نہیں. بہت سارے ہمارے مساجد میں مدارس میں محافل ہوتی ہیں, پروگرامات ہوتے ہیں, علماء کرام سحری تک بیان کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے. یہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گھروں میں کریں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ عبادات کریں. ہاں اگر گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو جو کہ ہم جائیں مسجد میں پھر کریں, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہجد کی نماز پڑھتے تھے, لیکن تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو حضرت امی عائشہ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے آرام سے دروازہ کھولتے تھے, اور اس لیے کہ حضرت امی عائشہ کا نیند خراب نہیں ہو آپ آرام سے وضو کرتے تھے. لیکن آخری جو 10 راتیں ہیں حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے ہمیں نہیں اٹھاتے, چونکہ وہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق تھا. لیکن آخری جو 10 راتوں میں تھے حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیند سے بیدار کرتے اور کہتے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. تو رمضان مبارک میں جو طاق راتوں میں ہم تراویح کا اہتمام کریں, تراویح کے بعد ذکر و اذکار, قرآن مجید کی تلاوت. پھر یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ آپ اگر عام دنوں میں نفل رمضان میں اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہو تو وہ عام دنوں کے فرض کے برابر ہوتا ہے, اور جب رمضان میں آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو 70 فرضوں کے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ اگر ایک شخص پوری زندگی کسی شخص ایک رکعت فرض چھوٹ جائے اور اس کے قضا کے لیے یہ پوری زندگی نفل نمازیں پڑھیں تو یہ فرض نماز تو کیا اس کا ایک سجدے کے برابر نہیں ہوتا. آپ مقام کو دیکھیں, اگر ہم رمضان میں ایک قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھے کہ ہمیں 70 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کے ٹائم بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. جی گولی چار کا اگر میں بچاریں کہ ہمیں کہ ٹیکی تہجد ہمارا سر بوتا یہ تہجد انچی ٹیکی گوشک بیتیں کہ تہجد نمازہ ڈائریکٹ ربط و رابطہ اللہ گنا بیتیں بچہ کوئی ہچ پردہ موجود نہیں. تو اللہ رب العزت مارا شمارا توفیق بدا کہ ماں رمضان اور بغیر رمضان تہجد نماز بوانے ہمیں فکر گنا ایک بریک نیم گرویں بریک چے واتر کرنے کا انشاءاللہ گپا دیمتی ربری. رمضان و شمائے
वाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमानी शुमे गोरा एक बाबरकत माह अतकग अल्लाह पाक ए माह शुमेसरा रोचक फ़र्ज कुतगन ए माह आसमान दरवाज़क पचकनक बंद जहन्नम दरवाज़क बंद कनक वो शैतान बंदीक कनक बंद इसी तहा एक शपे हस्त के चा हज़ार माह शर्तरिन कसे चा ए शपे नीकिया ज़बाहर बुद आबजा हकीकता ज़बाहरी मर्द सहरो अफ्तारी ये लज़्ज़त हो तरावियानी बरकत सहरो मिनारो चक दबाए करम जाने वशिमाए मोमिनारो चक दबाए वशत के गुली चारू का ब्रेकन चिसारियान चुके माँ लैलतुल क़द्र शब क़द्र जो से फ़जीलत बाबत गप्पे की चूनी रहमत शपी अल्लाह पाक हज़ार माहांची बेहतरीन एक शपी करार दाता यानी कि लाती वो शबाजी बाजी रिवायतन तो कहते कि ये शब जो से हज़ार माह मतलब तई ज़िंदगी ये थी जिंदे ये रिवायतन तो कहते थी जिंदे अश्तादो हर से साल तई जिंदे जो सी थी गुनाह न माफ़ करानी बाजी मर्दम ये शपे श्वास कन के वास्ता एतकाफ़ आनिंदा बाज़ी मर्दों में शब श्वास कन के वास्ता बाज़ी जनीन आदम मदीतगा के सज्जी सज्जी शब एक कार एक कर जंजालानी आबिद एक सज्जी सज्जी शब इबादत करना मना बाज़ खुश नसीब लगा जमौती चमन मन व नखना खैर मन एक कर इबादत गुजारी मर्दों में नया लेकिन मैं जब गिनदा तो मेरा बाज़ खुशी भी के मतलब अल्लाह पाक के चिक्का मोहब्बत या दिला मोहब्बत वाला पाक मैं सजी न दिलास्ती दूमी अबर हमशी के मवाजे करवे नहीं होती जुस्ता करीम और मगेश एतकाफ़ और लैलतुल क़द्र बाबत गप करीम जी। तो सबसे पहले तो एतकाफ़ में भी लोग बैठते हैं इस रात को ढूंढने के लिए और इस रात को ढूंढने की तजस्सुस सब में है। तो क्या इस रात की आमद जब होती है तो महसूस होता है कुछ? बिल्कुल महसूस होता है। हमारे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन साहबा ने महसूस किया। हज़रत बायज़ीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा लैलतुल क़द्र की रात को पाया और दोनों मरतबा जो है वो 27वीं रात को पाया। अब ये वो आपके सवाल का जवाब है कि उन्होंने महसूस किया। ये महसूस तब होता है जब आप सारी लैलतुल क़द्र की रातों को अटेंड करें, सब में इबादत करें। ये ऐसी जी बिल्कुल ताक़रातों को मैं आसान मिसाल दे दूँ कि मैं आपसे पूछूं कि आपका इस रमज़ान में सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा रमज़ान में आपका प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया या बहुत अच्छा हुआ, तो ये इसका जवाब आप मुझे रमज़ान के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद जो आपके प्रोग्राम आते हैं वो अच्छे हों। तो ये महसूस तब होता है जब आप सारी ताक़रातों में इबादत करें, तो आखिर में इसका आप बिल्कुल आपको महसूस होगा यार फ़लाँ रात जो थी वही ताक़रात मुमकिन है, महसूस होता होगा आपको। और ये अक्सर ऐसा होता है कि वाकई में इन्होंने सही कहा। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैं एतकाफ़ में बैठी थी, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र किस शब आई, लेकिन एक रात ऐसी थी जब मुझे नहीं पता कुछ महसूस हुआ मुझे। एक रात ऐसी थी जब मैं इबादत कर रही थी। एतकाफ़ में बैठते ही इबादत में जो चुस्ती आती है जिस्म में, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। तो इबादत करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द कोई है। अच्छा मैं डर गई, मैं जान वहाँ से उठ के बस भागने वाली थी कि मैंने सजदे में अल्लाह पाक से रो के दुआ की कि मेरा एतकाफ़ ख़राब ना हो, मुझे हिम्मत दे। तो उस रात जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब भी अजीब सा था, लेकिन उस ख्वाब में थोड़ी सी सच्चाई भी थी। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारी जो रूहें और जो हमारे अपने होते हैं उनकी रूहें भी ज़मीन पे आती हैं या वो हमसे मिलने आती, तो ये एक बहुत बड़ी सोच है इसके लैलतुल क़द्र के पीछे। हदीस में आता है कि लैलतुल क़द्र की रात में तमाम फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन में उतरते हैं और जो इंसान इबादत करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनको हाथ मिलाते हैं। और ये हदीस में आया है कि वो फरिश्ते जो हैं ख़ुद जिब्रील अमीन ऐलान करते हैं कि कोई है मांगने वाला। अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान होता है कि अगर कोई है मांगने वाला, तो हज़रत जिब्रील अमीन जब सुबह हो जाती है, जिस तरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र की इस आयत के आखिर में कि सुबह तक जो है ये रात रहमतों और बरकतों वाली है। जब सुबह तमाम फरिश्ते जमा होते हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं कि गवार है ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया अल्लाह के हुक्म से सिवाय 4 बंदों के। वो 4 बंदे जो हैं वो लैलतुल क़द्र में भी उनकी माफ़ी नहीं है। वो 4 जो बंदे, एक वो है जिनमें शराबी जो शराब पीते हों, और दूसरा वो है कि जो क़ता ताल्लुक़ करते हो रिश्तेदारों से। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये पाई जाती है कि हम माशरे में बहुत अच्छे होते हैं, हम अपनी सोसाइटी में बड़े अच्छे होते हैं,
ہم اپنے کیا نام ہے رشتہ داروں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر بھائی کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہمارے بہن کے ساتھ نہیں بنتی، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس سے دوریاں آ جاتی ہیں، ہمارے یہاں میاں بیوی میں بڑے اختلاف ہوتے ہیں، ہم بظاہر دنیا کے سامنے تو بڑے با اخلاق اور بڑے خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہمارے جو کام کرنے والے ہمارے ساتھ اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے فیملی ممبر ہوتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرا شخص وہ جو اپنے رعایا کے ساتھ اپنے عزیز و قارب رشتہ دار سے قطع تعلق کرتا ہو، اس شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے سننے والے ہم اگر کوئی ہے، ہم میں اگر یہ گناہ ہے تو ہم آج سے استغفار کر لیں، یہ رات آج مبارک رات ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے اندر حسد ہو، اور چوتھا وہ جو ہے کینہ ہو کسی کے اندر۔ اب کینہ ایسا چیز ہے کہ وہ انسان کو اندر سے بھی خراب کرتا ہے، انسان کو اندر سے ہی وہ انسان رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو چار چیزیں، یہ چار خصلتیں جس شخص میں ہو، اس شخص کی لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے۔ ان چار بندوں کی بھی تب معافی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی معافی کریں گے، توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا۔ چار جو یہ مرض بتائے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ ایک حسد ہے اور ایک کینہ ہے اور رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو شراب نوشی کی طرف آتا ہے۔ آپ دیکھیں گلی چارکا بیچارے کہ یہ چاریں چیز جو ہستی انچی چیزیں اینا صرف تی ہوتی اعمالہ خراب کن گئے، بلکہ معاشرے چاگرد تاہم اشانی منفی ویوز پیدا کے منفی رجحانات یقنے۔ مثلا انسان اگر کہ شراب نوشی کنتے تو آئیے دماغ مایوف بیتے، آئیے دماغ کارا نبی تو اب رد انتے، جنگ و فسادم برپا کنتے اور عبادتانی تو کا ہم خلل پیدا کنتے، چونکہ نشے مردم ہوتی حواسانی تو کا نبی دومی ان چکے واجہ فرمائیں کہ قطع تعلقی کنک یعنی صلہ رحمی نہ کرنے کی درگت یہ ہستے کہ تو ہمیں جو عبادت بکا اللہ رب العزت دانی وادی تی دی باتا قبول نہ کن کہ تو وتی جو مردمی کی تگنہ ظاہر ہیں تگ ربط آمد نہیں تعلقات چی بنیادم تعلقات کم کرنے جی حقوق العباد بالکل زمرہ ہے کہ میں وجہ بات قطع قلاشیں کرنے قطع تعلقی کسے انہوں سانگ بندی نبود یا کسانی ابرانہ مدلہ کرنے اور مزن بنائنے حسد ہنچو کہ اللہ نبی فرمائیں کہ انسان نیکی ہمیں پہم ہوا مثال کے آس جو ہستے ہیں خشکیند آ رہا ہوا۔ تو یہ دونوں چیز معاشرے طرح منفی رجحان پیدا کرنا، دعا بلوٹی کہ اللہ رب العزت یہ مرضہ چے مارا بے بچہ ہی نہیں اور یہ مرضان چے دیگرہ بچہ ہی نہیں کہ ماں تبلیغ بکنے اور اللہ رب العزت آئینی حفاظت کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے اس کی کچھ انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی کہ موسم میں ویریشن تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ ایک دو اور چیزیں بتائی، اس حدیث کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ بالکل، لیکن یہ رات جو ہے یہ صرف ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 27 کی جو رات ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات چینج ہوتی رہتی ہے، اگر اس سال یہ 27 رات کو لیلۃ القدر ہے تو اگلی سال یہ 29 کو بھی ہو سکتی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں ان 5 طاقراتوں میں، 21، 23، 25، 27 اور 29 کے، ان 5 راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور وہی ہے کہ جس میں آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کو سکون ہو، آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے تو سمجھے وہی رات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ رمضان کے روزے رکھ تو رہے ہیں، کیا یہ رمضان کے روزے قبول ہو رہے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن یہ قبول ہو رہے بھی یا نہیں؟ تو علماء کرام بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اگلے دن آپ نے دوبارہ روزہ رکھا تو سمجھ جائیں کہ پہلا روزہ آپ کو قبول ہو گیا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے روزے کی توفیق آپ کو دی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی، اللہ نے اگر قبول کر لیا، اگر ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عصر کی نماز قبول کر لی ہے، تبھی مغرب کی توفیق دے رہی ہے۔ ٹھیک، بالکل یہ انسان توفیق سے مال کا شمع بوشے کی شمع جی شمع چیزیں جی بالکل سوال ہے جو کا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خلیج میں، سعودی عرب میں ہم سے پہلے ایک دن پہلے رمضان ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر یہاں پہ 27 ہے تو وہاں پہ 28 بھی کی رات ہے، تو کیا فرق آتا ہے اس میں؟ کیا لیلۃ القدر مطلب وہاں پہ 27ویں کی رات، کیونکہ چاند تو ایک ہی اگر ہم دیکھیں، کبھی کبھی غور کرتی ہوں، ایک ہی 2 گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس بات پہ ذرا وضاحت کر دیں۔ وہ پھر ان کے اس ملک کے حساب سے ہوگا، اگر وہاں رات جو ہے جس طرح بعض ملک میں ہمارے یہاں دن ہے، بعض ایسے ممالک ہے وہاں اب لیلۃ القدر کی رات چل رہی ہوگی تو لیکن ان کی وہاں تو رات ہی ہوگی، ان کو رات کا ہی ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اگر 27 ہے تو یہاں پہ 26واں روزہ ہے، تو کیا ہم
یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے 27ویں روزے مطلب یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں ایسا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کیونکہ ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ چاند زمین گردش کرتا رہتا ہے، تو جس جگہ پہ آپ ہیں آپ اس کا منائیے گا. اگر آج ہم یہاں 27 کی شب منا رہے ہیں تو ہم یہاں منائیں گے، تو وہاں وہ تاکرات نہیں ہوگی اس موضوع. مختصراً یہ کہ ہمیں 10 راتوں میں بہت بہترین جو آخری اشرے آئیے تو کا بہترین ہوتی ایک دام کنگی منی گوٹ خراب ہے کے بعد میں ہوتی عبادتیں ہوتی بہترین اقدام کنگی چی پتہ کو جام شپا کہتے رہتے. بھلے ماں مالک ہے ہمیں جو ہے کہ مالک ہے اہتمام چی بیتے تاکرات نہیں تو کہ یہ حوالے سے ہمارا بخشش ہوا چی بیتے تو اچھی اہتمام کرے عبادت حوالے بچے عبادت منی اور منی رب بچے اور ان چونکہ شیعہ کو من یا کوئی عبادت گزاری مردمی نہیں ہے کہ میں بعض نفل بوانا نماز بوانا مختصراً من جو اسی خدا را یاد کرنا اور منا اللہ یقین کرنے من شوال چاہیے بخشا کہ منی طریقہ کچھ الگ ہی من کم دنیا چیز جتا سوچا بالکل تو بگوش تاکہ ہو سکتا ہے چونکہ تی بڑے مردم ہنستے یا طرح سے سکین بھی ملی مردم آنا ماں جو استی. اچھا میں اپنی بات اگر کروں میں زیادہ عبادت نہیں کرتی ہوں اور یہ سچ بات ہے، یہ تو میں اور میرے رب کا معاملہ ہے، کوئی اور کیا بولے گا. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا اگر مجھے ایک چاکلیٹ بھی چاہیے نا تو پہلے میں اللہ سے مانگتی ہوں یا اللہ مجھے یہ چاہیے، ایسی چیز ہوتی ہے. میرے میں یہ ہے کہ میرا جو سب کچھ ہے وہ اوپر ہے، تو میرے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں جو میری کفالت کر سکتے ہیں لیکن میں کفالت اپنا رب سے کرواتی ہوں، مطلب مجھے وہیں سے چاہیے. تو عبادت ایسے ہوتی ہے کہ میں جو ہے رب سے بس مانگتی ہوں. اس کا مطلب ہے مالکہ جو ہے نا کہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے. آج سے ہم مالکہ کو بولیں گے مالکہ صوفی. مالکہ صوفی صوفی یہی کرتے ہیں نا، ان کا لوگ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک واجبی سا تعلق اور ہوتا یہ ہے. حقیقت بات ہے. مجھے اگر آپ سے کچھ چاہیے ہوگا اور میری آپ سے اگر چیزیں پھنسی ہوئی ہوں گی تو میں آپ سے نہیں مانگوں گی، میں پہلے بیٹھ کے اللہ سے مانگوں گی اور بہت عام طریقے سے مانگوں گی. یہ صحابہ کا مولانا صاحب بتائیے کہ صحابہ کا بھی کچھ اسی طرح کا رویہ تھا، بس وہ نماز کے لیے 2 رکعت کی نیت کرتے اور جو مانگتے بس وہ ہو جاتا. بالکل صحابہ کے میں وہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ہم چپل لینے جا رہے ہیں، پیسے ہمارے جیب میں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ہم کہ اگر وہ جو 3 طریقے قبولیت کے میں نے پہلے بتائے تھے ان میں سے اگر تینوں بھی میں سے کوئی ایک بھی قبول ہو جائے تو ہمارے لیے وہ منافع ہے. اگر اس کے بدلے ہمارے مصیبتیں ٹل رہی ہیں تو نور لانا نور ہے، ان کے بدلے اگر ہم قیامت میں ہمیں مل رہا ہے تو وہ بھی پھر نور لانا نور ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ شاپنگ کرنے میں پہلے اگر شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو پہلے مانگتی ہوں اللہ سستے میں ہو جائے، اللہ سستے میں ہو جائے، بس مختصر سستے میں کام ہو جائے میرا. تو یہ بھی میرے میں ہے کہ میں پہلے وہاں پہ گزارش کر کے پھر نکلتی ہوں. عجیب سی کام کے لیے سب سے پہلے اوپر ہی درخواست دینی چاہیے، جب وہاں سے پیسے کم قبول ہو تو پھر اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ ہوتا بھی ہے بہت ساری چیزیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جیسے میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو پڑھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں ہم چیزوں کو الٹا سوچنا شروع کر دیں. ہم یہ نہیں سوچیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جو ہم ان کو سوچیں. اب جیسے میری مثال ہے، اب مجھے یہاں پہنچنا ہوتا ہے، اب میں یہ سوچوں یار ٹریفک میں رش ہے میں نہیں پہنچوں گا، میں یہ سوچوں مجھے کتنی جلدی گاڑی مل گئی، گاڑی کتنے اسپیڈ سے چلی، کتنے اسپیڈ سے انہوں نے مجھے یہاں پہنچایا، اور یہاں پہنچنے کے بعد مجھے کسی کا غصہ بھی مطلب کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم الٹا سوچیں، ہم شکر ادا کریں. اور میں سوچتا ہوں کہ اب جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں، اگر گاڑی نہیں مل رہی تو ہم سوچتے ہیں گاڑی نہیں ملے گی پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے وہ آسانی سے آپ کو لے کر چلا جاتا ہے، تو میں کہتے ہیں اس کو کھڑا اسی لیے کیا تھا، مجھے انتظار اسی لیے کرنا پڑا کہ اس بندے نے آنا تھا، اس بندے نے آ کے میری مسیحائی کرنی تھی. اچھا آپ پہلے سے میرے بارے میں تو پوچھ لیا، اب آپ اپنے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ یہ ان کا اہتمام تو پوچھنا بنتا ہے کیونکہ یہ تو ظاہر بات یہ جو کہیں گے تو ان کو تو فالو کرنا چاہیے. میری جو ترتیب یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں خاص طور پہ ختم قرآن کے پروگرامات ہوتے ہیں تو مجھے وہاں جانا ہوتا ہے. آج بھی چونکہ مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے تو وہاں آج بھی سحری تک اہتمام ہے. آج کل مساجد مدارس میں 27ویں شب کو ختم قرآن کے پروگرامات ہوتے ہیں، اکثر بڑے بڑے جو مساجد ہیں وہاں پر، تو وہیں ہمارے اکثر جو ہے اسفار میں گزر جاتے ہیں یا پروگراموں میں سحری تک. آج بھی پروگرام میں ہی جانا. نہیں بالکل یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سینیریو چینج ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے 27 کی شب میں لوگ بس اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ابھی ہوئی ہے کہ 27 کی شب میں یا جو ختم قرآن والے دن پروگرامات ہو رہے ہیں کہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، حمد بھی ہو رہی ہے، نعت بھی ہو رہی ہے، علماء کرام بیان بھی کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے کہ یہ جس طرح کی ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے. ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. ہمارے ٹائم پہ یہ تھا کہ 27 کی شب ہوتی تھی جب ہم ینگ تھے. خیر اب بھی ہم ینگ ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بس بول دیا سچائی تو نکلتی ہے. اس وقت بھی جو ہے نا مطلب یہ تھا کہ بس اب خود ہی جا کے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر لیے یا نوافل پڑھ لیے تو پڑھ لیے. اب تو باقاعدہ ایک بڑا سا اچھا سا میں سمجھتا ہوں
खूबसूरत सा पुरवकार प्रोग्राम होता है अच्छा मसाजिद में। इशे वती तरफ अंचिंचु जुस पे कि 27वीं शब निकाह भी बीतती ना बाज़ औक़ात मैं मीत का मर्ची पदा आणि मैंने गोशक भी लेकिन मैंने याद को मैं मीत का भी निकाह है। हाँ ये बताइएगा मौलवी साहब, मालिक भी पूछ रही हैं कि अमूमन हमारे यहाँ 27 की शब को निकाह बहुत ज़्यादा होते हैं कि निकाह भाई 27 को हम करवाएंगे, इसमें बताइएगा कि ये क्या कुछ में कुछ कबाहत हो सकती है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है, शरई तौर पे आप पूरे साल ही कर सकते हैं, इस्लाम की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। अच्छी बात है, रमज़ान में हो निकाह अगर कोई करता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये बिदात के ज़ुमरे में नहीं आता कि ये नहीं लोग फिर इसे वक्त ही मुकर्रर करेंगे भाई हम पूरे साल नहीं करेंगे, 27 की शब को ही करेंगे? नहीं, मुतय्यन करना वो बिदात में आता है। बिदात की तारीफ है कि किसी भी चीज़ को आप लाजमी समझें कि आपने 27 ही को करने, 27 के अलावा नहीं करने। ये अगर आपने डेट रख दी अचानक 27 को तो फिर कोई मसला नहीं है। आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले एक बात की, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की थी कि आपके दौर में इस तरह नहीं होता था, बड़ी अच्छी बात है कि आजकल हमारे यहाँ बड़ी अच्छी रिवायत बहुत सारी हैं कि हम लोग उसके नहीं देखते। जैसे हमारे यहाँ रोडों पे इफ्तारी कराई जाती है, बहुत अच्छी रिवायत है। हमारी ये आदत हो गई कि हम बुराइयों को तो कहते हैं, अच्छाइयों को नहीं कहते। हमारे यहाँ एक अच्छी रिवायत है कि हमारे यहाँ इफ्तारी के टाइम पड़ोसियों को इफ्तारी दी जाती है, जो कुछ खुद घर में बनता है वो पड़ोसियों को दी जाती है, बहुत अच्छी रिवायत है। रोडों में इफ्तारी कराते हैं, राशन तकसीम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो ये अच्छी रिवायत है। ख़ास तौर पे रमज़ान में नौजवान जो है हमारे वो मस्जिदों में बैठते हैं, सुबह तक एतिकाफ़ में आजकल नौजवान बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बैठ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छी बातें कहनी चाहिए। सही, बिल्कुल। मैं तो मैं अपनी लाइफ में कहता हूँ मेरे 4 इश्क हैं। एक किताब पढ़ना, एक इस शहर से मुझे इश्क है, एक इस मुल्क से है, और दूसरा जो है मैं ये कहूँगा कि ये जो शहर है ना हमारा, ये कराची शहर, ये बहुत खूबसूरत है। मैं हर हवाले से कहूँगा कि जब मैं कराची की बात करता हूँ तो मुझे शायद मैं नॉस्टैल्जिया हो जाता हूँ, मुझे रोना भी आता है कभी कभी। हमारे शहर में कितने सारे दस्तरखान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन हम सब जानते हैं कितनी जगह। मैं नहीं समझता कि हमारे शहर में कोई भूखा सोता होगा, और मैं हुक्मरानों का गिला ही नहीं करता, कोई हुक्मरान का कोई दस्तरखान नहीं है, सारे अपनी मदद आपके तहत करें। पूरे शहर में मैं घूमा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ हमारे दस्तरखान है, हर चंद कदम के फासले पर दस्तरखान है, हर चंद कदम के फासले पर हमारे यहाँ इफ्तारी हो रही, और जहाँ जहाँ दस्तरखान है वहाँ बिल्कुल तमीज़ और तहजीब से लोगों को बिठाया जाता है। आप इस बात को मानोगे? बिल्कुल कैदियत नहीं है कि रोजेदार ही हो, कोई भी नहीं, ये तो मैं आम दिनों की भी बात कर रहा हूँ। 3 वक्त का खाना बड़े तमीज़ से बिठाया जाता है। सिविल हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, सुबह में जाता था, अब यकीन जानिए वहाँ इस तरह का एक दस्तरखान था सुबह का, तो वो लोग क्या देते थे नाश्ते में, एक बहुत मशहूर ब्रांड है दूध का, उसकी बनी हुई दूध पत्ती चाय और पराठे। और कभी कभी जब हम गुजरते थे ना, आप यकीन करो, कभी कभी जो है ना मैदा हमारे भी बड़ा वो होता था, बलूचिस्तान दिलमानग, यानी मैं भी मैदा दिलमानग भी था, यानी हमारे दिल में भी होती थी कि यार कितना तो नाश्ता नहीं, मैंने कभी दस्तरखान में इस तरह से। लेकिन उनका भी बड़ा अच्छा वो है कि उनकी ये और जैसे कि है। इन्होंने कहा कि जायकेदार और बेहतरीन, मतलब मैं क्योंकि मैं शूट पे थी, मुझे बहुत भूख लगी थी, सच बता रही हूँ, बहुत भूख लगी थी। तो वहाँ पे वो पता नहीं, मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन दस्तरखान इसी तरह सब जा रहे थे, मैं भी चली गई। अब भूखी हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इजाज़त दी है ना कि हद से तजावज़ ना करूँ, लेकिन खा सकती लेकिन उनमें उसमें लिखा हुआ उनका कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसलिए ये कर रहे हैं, कम आमदनी वाले लोग यहाँ खाएं और जो पैसा बचे वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, ये कॉन्सेप्ट है उनका। और आजकल तो मैंने एक दिन मैं गुजर रहा था, कहीं जा रहा था किसी काम से, तो मैंने देखा कि मोबाइल रेस्टोरेंट है, उसमें बाकायदा लिखा है आप खाएं और अपने साथ लेकर जाए अपने बच्चों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ इस शहर में जो है ना कोई शख्स भूखा नहीं सोता। हमारा शहर बड़ा खूबसूरत है, मैं इश्क करता हूँ अपने शहर से, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ कोई भी भूखा नहीं, और बहुत अच्छी रिवायत है। आपने कहा कि ना सड़कों पे इफ्तारी मिल रही, चीजें मिल रही, हम इनकी बात करते हैं, लेकिन चूंकि अभी ये मौजू नहीं था, हमने बात नहीं की, लेकिन आपने इशारा दिया, तो जहाँ जहाँ मेरे शहर में अच्छी बातें होती हैं, मैं अपने शहर की अच्छी बातों का जिक्र करता हूँ। दूसरी बात, मैंने जब ये चीज़ें देखी, मेरी तो आंखों से आंसू निकल आते हैं कि यार क्या, मतलब सॉरी कभी कभी निकल जाता है मुँह से, क्या बेहतरीन नेक लोग हैं। मतलब मैं कराची के लोगों को वैसे पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, चाहे मेरे बलोच हो चाहे कोई भी कौम हो, क्योंकि ये जो है ना, नहीं कल्चरल नहीं है, कल्चरल नहीं, कल्चर से बहुत दूर है। और ये हकीकी बात है, फितरी तौर पे हम लोग अपने सकाफत से बहुत दूर है, चाहे हम किसी भी कौम से। वो जाहिर सी बात है, हम एक शहर में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, तो हम पे शहरी रंग तो जमेगा। लेकिन रमज़ान के महीने में मैं जो ये कल्चर देखती हूँ, मैं जो ये देखती हूँ ना, मुझे बहुत रोना आता है। जब मैं रास्ते में जाती हूँ मुझे बहुत खुशी भी होती है। गोशक बैगे के वादत का कसानी ब्रेक है, पदा होती सरहाल सरा कहीं सरबाज इमोशनल बीत कम होती, नॉर्मल रूटीन कहीं, तो गोली चारू का जीरे कसानी ब्रेक के पदा से मेरी साड़ी भी मैं घूम बेता हूँ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان روچگے مردمہ دو وشی رسید یکے وحدہ دبوچ کنگا بیت دومی وحدے گوتی ربہ دچار کپی اور روچگے اجر و ثوابہ گنبتو گلو شاداں بیت. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کن دو جہان سردار فرمانت کے روچک انچی اسپرنت کہ بندہ چا جہنم رکینت. جی گلچار کا مراکش تہا اکبر پدما شمارا وشت کنے مگا پتران کرنے گئے تھی لیلۃ القدر حوالہ ہے. لیلۃ القدر چی عبادت کنگ لوٹی چی دعا کنگ لوٹی واجہ ہمارا سرپدی رہ گیا اور چی اہتمام کنگ لوٹی. ادا ایک جوستی منی ذہنات کے گا کہ عموماً گشک بیتی کہ کسی معتکف ہیں اعتقاف نشتہ آئیے ملاقات برو آئیے نصرت برو آئیے گنا ملاقات بکا تو تراہم فائدہ بیتے آئیے روحانیت اور آئیے رحمت تراہم سر بوتے. تو ادا واجہ ایک جوستی منہ کہنے گیا تھا جوست اشد کہ ماں رہو گے ایک معتکف ملاقات یہ کہ آئیے وسطہ ماں چھی چیز بے بریں کہ آئیے مارا یہ اجر بھی ملی اکت ہوئی اور دومی بعضی معتکف ادھا نشتگان ڈرنا جو مردم روانتی آئینی رویہ میں چاہ رہے کہ آئینی رویہ تو کا بعض موقع بالخصوصی طاق راتانی تو کا منی وطی فقر ہمیشہ طاق راتانی تو طاق شپان تو کم از کم مروہ ملاقات مکنا کیا ہے نا ڈسٹربنس بھی یا ڈسٹرب بہنتی آئینی باتان تو کا خلل بھی تو روگ لوٹی طاق راتانی تو کہنا اگر روگ لوٹی تو یہ آداب چاہیے. مولانا صاحب آپ سے پوچھنا تھا مجھے بتائیے گا کہ ایک تو کہ معتکف جو بندہ ہے یعنی جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان سے ملاقات کے لیے ایک عام بندہ چلا جائے تو ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اگر وہ جا رہا ہے تو وہ ان کے لیے کیا چیز لے کر جائے بطور تحفے کے طور پر ہدیے کے طور پر کیا چیز دے؟ ایک تو یہ. دوسرا طاق راتوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ میں یہ جو میری اپنی رائے ہے کہ نہیں جانا چاہیے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، عبادات میں خلل پڑتا ہے. اور اگر جا بھی رہے ہیں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ معتکف سے ملنے کے لیے ہمیں کیا آداب اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور کوئی مسئلے کریٹ نہ ہو؟ سب سے پہلے آپ نے ثواب کا کہا تو اگر یہ اس کا جانا ہی ثواب ہے کیونکہ وہ جائے گا مسجد میں اور مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، مسجد میں جانا اس کے جانے کو بھی فرشتے اجر لکھیں گے، آنے کو بھی. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، معتکف جو وہاں بیٹھا ہے وہ خالصتاً عبادت کے لیے بیٹھا ہے اور شریعت جو کہتی ہے کہ اس کو مسجد سے باہر نکلنے بھی پابندی ہے، اس کو زیادہ دیر وضو خانے میں بھی نہیں رک سکتا، وضو کر کے آنا، اور زیادہ دیر اس کی مسجد میں بات بھی نہیں کرنی، دنیائی باتیں دین کی باتیں تو کر سکتا ہے. یہ میرے خیال سے تو نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کو عبادات ہی کرنی چاہیے، اس کو عبادات کے لیے، چونکہ وہ اپنی 10 دن اس نے وقف کیے ہیں عبادات کے لیے تو اس کو عبادت کرنا نہیں کہہ رہا ہوں جو باہر سے بندہ آ رہا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بجائے ان سے ملاقات کی یہ جا کے اپنی عبادت کرے، یہ خود اعتکاف میں بیٹھے، نفلی اعتکاف. گو کہ یہ 10 دن اس طرح اعتکاف سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، لیکن یہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے تو بجائے اس کے پاس جانے کے اسی مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں. حضرت علی کی حدیث ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو وہ بجائے جا کے اپنے معتکف سے بات کرنے کے وہ جا کے یا تو اللہ سے بات کرے یا کہ یا اللہ کی باتوں کو پڑھے. نہیں عموماً ہوتے ہیں نا کہ دوست بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم چلے مل لیتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. اعتکاف کیونکہ پیور اب آپ اللہ کی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 10 دن دنیا سے قطع تعلق کرنا ہے. میں جو بچپن میں یہ سیکھتی تھی، یہ جب ہمارے بھائی جاتے تھے اس وقت اعتکاف کا معنی کچھ اور تھا، مطلب کچھ اور تھا. آج کل تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، موبائل فون بھی رکھ سکتے ہیں. تو جب ہمارا بھائی جاتا تھا تو ہمارے گھر سے کوئی ملنے نہیں جاتا تھا، ہم لوگ بچے تھے تو ہم لوگ بالٹی میں جو ہے نا کپڑے وپڑے رکھ کے مسجد میں چلے جاتے تھے. تو میرے خیال سے اعتکاف میں نے یہ سنا ہے کہ دنیا سے ایک دم قطع تعلق ہے آپ کا، مطلب آپ اور آپ کر رہے ہیں ایسے ہی ہے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں سب سے ایکٹیو وہی ہوتا ہے واٹس ایپ گروپ میں جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے. ہونا نہیں چاہیے. لیکن اعتکاف کا اس کا بڑا اہتمام خاص طور پہ ہماری مسجد میں جو مین گیٹ ہے وہاں پر پردہ لگایا گیا ہے تاکہ کوئی معتکف کو نہ دے سکے یا معتکف جو ہے وہ باہر کسی کو روڈ میں کسی آتے جاتے کو نہ دیکھے. تو اس کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے نہ جائے وہاں جا کے اس سے ملاقات کے بجائے اپنے وہاں مسجد میں جا کے نوافل پڑھے، عبادات کریں، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور یہ رات جو ہے، یہ راتیں اور یہ دن جو ہے، یہ مبارک
دن ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے درجے تک ملتا ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے درجے, اور جس نے ایک قرآن ختم کیا اس کو 70 قرآن ختم کرنے کا جتنا ثواب ملے گا. تو ہم بجائے ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ گپ شپ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. اچھا, ان طاق راتوں میں یا معتکف کے ساتھ علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس مسجد میں جہاں یہ معتکف موجود ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء کرام کا رویہ اتنا ریجڈ اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ بس ان کو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ بس آپ تلاوت کریں اور آپ یہ چیزیں کریں, یہ ایک دم سختی رکھی جاتی ہے. اور کچھ جگہ میں بالکل نرمی ہوتی ہے کہ ان کو بالکل بھی ایزی کر کے جو ہے نا ان کو وہ چھوڑا جاتا ہے, اور شتر بے مہار کی طرح کبھی وہ لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں, کبھی دنیاوی باتیں ہو رہی تھی. تو کیا رویہ ہونا چاہیے علماء کرام کا معتکف کے ساتھ جو مسجد میں بیٹھے ہیں؟ بالکل, جو سختی کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا, اب بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو ہم 20ویں تاریخ کو اپنے ساتھ کپڑے لے کے جاتے تھے, خود باندھتے تھے. اب وہ ترتیب ختم ہو گئی, اب وہ انتظامیہ خود ہی وہ ان کے لیے جو کپڑے وغیرہ باندھتے ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. سحری اور افطاری کی طرف سے انتظامیہ جتنے بھی مساجد مدارس میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اکثر آج کل یہ ترتیب ہے کہ مدرسے یا مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے ان کو سحری اور افطاری بھی کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے گھر سے جو آئیں گے پھر بات ہوگی, پھر خلل ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان لگا ہوتا ہے, معتکف آتا ہے, اپنی افطاری کر کے چلا جاتا ہے, باقی انتظامیہ جو ہے اس کو اٹھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. جس مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اس مسجد کا امام صاحب, خطیب صاحب, مؤذن صاحب کوئی نہ کوئی ایک بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. خصوصاً میں جس مسجد میں بھی دیکھتا ہوں عصر کے بعد درس ہوتا ہے, مغرب تک درس قرآن ہوتا ہے, مولانا صاحب ان کو سمجھاتا ہے. پھر رات کو انفرادی, اور رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مساجد میں رجسٹریشن کے لیے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بھائی رجسٹریشن کے لیے اپنا NIC جمع کرا دیں, کیونکہ اب لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, بڑھ رہے ہیں. کل میں جامعہ رشید میں گیا تو وہاں 200 کے قریب معتکفین بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے ان کے باقاعدہ ایک ورکشاپ ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے, رات کو کیا کرنا ہے, آپ نے دن کو کب کرنا ہے, سونا کیا ہے, کہ کس ٹائم آپ نے سونا ہے, کس ٹائم جاگنا ہے. تو یہ ساری ایک نظم کے تحت, ایک ترتیب کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. گل صاحب کو باید کے ما گوشین کے اول تو اوائڈ کرنے بھی معتکفین ڈسٹرب کرنے کے جو ہیں وسطہ باید ان کے ماں جب اودا نیت ہی کرنے گئے عبادت ہے تو ماں بھی اودا برے ہیں, اور اما کے رحمت کے آزور گئے رحمتان چے وت ہم مستفید بھی اور دیگر رحمتانی کرنے کے موقع بھی دیں. مثلا اگر بیان بیگیں تو بیان اگر منندہ گئے, اگر موقع ملے خیریت باز زیادہ جو اس کو پدا یہ بات کوشش کریں کہ معتکفان سے دور بھی تاکہ آئینی اجرت کو ہم خلل میں اور شمارہ ہم توپاوٹی کی اجر صورت بھی ملی. بہرحال یہ کہ لیلۃ القدر حوالہ میں گپ و تران کرنے گئے اور ادا ماں بچاریں کہ ماں چیدہ عموماً گپ کو تھا, لیکن ادا لیلۃ القدر یک چیزیں کہ ماں لوٹا کے واجہ کے ربروہاں اور یہ چیزیں ہم لوٹ بکنے کے واجہ درگت ہمارا ابو کو شکتے کہ عائشین کے عموماً ماں رمضان بے انتہا اہتمام کرنے مساجدانی با رونق کرنے کے اس طرح رویں ادا وقت دیں مساجدان تو کا, لیکن انچو کہ عید شب بھی تو ماں بالکل یہ چیزاں چھے وہ تا دور داریں. جی تو ماں یہ چیزا بزانیں کہ رمضان نہ صرف بلکہ ماں ہمیشہ مسجد قائم بکنے اے درگتا واجہ چکا موسیقین زیریں تاکہ ہمارا سرپدی بھی اور ماں ہوتی پورے زندہ مانیہ مسجد تا دے گے جو دو کوشش بکنے. مطلب یہ بتائیے گا کہ جیسی چاند رات ہوتی ہے ہم مسجد سے کٹ جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شاید بس چاند رات کو ہی شیطان آزاد ہو گیا اور ہمیں انہوں نے نا مسجد سے روک لیا. تو ہم کیوں اس چیز کا وہ اہتمام نہیں کرتے کہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو با رونق رکھیں اور وقت دیں؟ اس بارے میں ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ مسجد کو ویران چھوڑنا کتنا بڑا جو ہے عذاب ہے, اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے کہ بے رونق چھوڑ دینا مسجد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مبارک حدیث ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو آباد کرتا ہے. آج ہمارے گھر اجڑے ہوئے اس لیے ہیں, حالانکہ مال و دولت کے حوالے سے بھی فراوانی ہوتی ہے, ہمارے پاس عزت شہرت دولت سب کچھ ہے, بجائے اس کے پھر بھی باوجود اس کے پھر بھی ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہوتی, آپس میں لڑتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا. جس طرح آپ نے کہا ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے بعد, یہ نہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے بس بخشش ہو گئی, وہ رمضان کے بقیہ جو رمضان کے بعد 6 مہینے تھے ان 6 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے, یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ان کو قبول فرما. اور جو اگلے 6 مہینے تھے یہ اس پہ دعا مانگتے تھے, یا اللہ یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ خیر و عافیت سے لیا. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو بند ہوتا ہے,
لیکن پھر بھی وہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. تو دیکھیں ہمارا دو دشمن ہے, ایک شیطان نہیں ہے, ایک شیطان ہے, ایک نفس ہے جو شیطان سے بڑا دشمن ہے. ہمارے ہاں شیطان تو قید ہے لیکن نفس کے ہم لوگ, آپ دیکھیں کہ ان راتوں میں جس طرح مساجد اور مدارس آباد ہے, جس طرح ہمارے مساجدوں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے, لوگ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتے ہیں, اس طرح ہمارے شاپنگ مال بھی میں بڑا رش ہوتا ہے. روڈ میں آپ 10 بجے کے بعد نکلے تو پورا کراچی جام ہوا ہوتا ہے. یہ ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں, کیونکہ ہم پورے سال نفس کی مانتے ہیں, اس لیے مجبوراً اس کی ماننی پڑتے ہیں. ان مبارک راتوں میں بجائے ہم عبادت کرنے کی, ہمارے بہت بڑی جو طبقہ ہے وہ شاپنگ میں بزی رہتا ہے. حالانکہ شاپنگ ہم رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, یہ ہم رمضان سے پہلے بھی تیاری کر سکتے ہیں, لیکن اس شب قدر کی راتوں میں ہم بجائے عبادت کرنے کے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح شاپنگ مال میں گزرتے ہیں. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. رمضان کی مبارک راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. جی بالکل گلی چارکان کے واجہ ہو کہ ہمارا اہتمام کنک روٹی عبادت ہے, اور عبادت جود و کوشش کنک روٹی, اور عبادت ہی مئی توشہ آخرت آخری ہمارا ہمیں عبادت ہی ضرورت محسوس بھی ضرورت کپی تھی, جب تک میں مساجدہ نہ پر رونق نہ کرنے میں لوگ آباد نہ. جی مالکہ بالکل ایکسٹرا نیم کر رہے ہیں پتہ گوڑا انشاءاللہ اجتماعی دعا انشاءاللہ دعا بھی کرنی, اور ماں میں کا کسمال چار گیا بھی دلانچی دعایا بہت دعا بکا آمین بکا تاکہ اللہ پاک قبول بے فرمائنی. ہم کر آمین خدا نیم کر ہوتی, ہم کر دعا قبول بے کے زیادہ چی ہستی. تو گلی چارو کا مرچی کوشش تھا میں کو کہ ماں وطا رو شمارا خاص کر وطا رسر پدی بھی کہ شب قدر استی چی ایشین چی عبید واجہ باز شری سرپدی. ہمارا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے وضاحت کی اور بہت اچھا لگا. تو امشی وہ مارا منا بھی زمانہ کا بولو چل دیتا اجازت وتی خیال ہوتی مات پتہ نہیں خیال اللہ مائر پتہ میں نیمگنچ نہیں اللہ میرے. جی جی گولی چارو کا انچو کے مالک ہے وہ لیلۃ القدر حوالہ, تو چیدیں گپ مجھتا بالکل میں لوٹ ہمیشہ کہ میں سرپت بے کہ لیلۃ القدر چیئے اور چے پہ ہم جو ہستی معیشت دیمتی ربر منا خوشی ہمیں گپے گئیں کہ مروچی کہ میں گند گیا مالک ہے کہ اے سرپدی ماشاءاللہ مالک ہے مذہبی سربتی ہمیں قدرہ پدہ بھی جاگہ پہ جاگے مالکہ گوشیتے کہ سر میں ایک چیز نہ دانا. اور ہمیں چہریں چیزیں کہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ چاہے من بھی مام بھی ہوتا ہے طفل مختبی سمجھا ہمارا اسی کہ اگر منگو کہ میں استاد یا اپنی سکہ کے عمل دارک بیتے ہمیں چو انسانی کے علم میں بھی روز پروز جود و کوشش بکا اور شما ہم جود و کوشش بکنے. اے سرپدی کی ماں شمارا دیکھیں مئی ذمہ داری ہمدت کے شی عمل کنک پتہ شمئی ذمہ داری بیتکا کے مرچی کا پیش شمارا معلوم نہ بیتا کہ یہ گپ چیاں شنی اعمال چپے مدا کن گے فرائض چپے مدا کن گے, لیکن نو انی شمارا یہ چیز معلوم ہے نشو سے ذمہ داری سے قبول بکنے. تو بیائے انچو کہ ہر سال وڑا مروچی ہم بارگاہ رب العزت بارگاہ ماں شما دستہ برس کریں اور اللہ کے لوٹ کریں اما دعا کے شمئی دلے تو کہیں اور میں دلے تو کہیں نہ لوٹیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ میں سیاہ کار ہیں یا اللہ میں گناہ گار ہیں یا اللہ میں کبیرہ صغیریں گناہ نہ معاف کا یا اللہ میں امین چو گناہ کتگیں یا اللہ میں گناہ قابل معافی نہیں بلے تی رحمت نیم گا وادی میں چمشانک دیں یا اللہ ما جانے کہ تو میں گناہ نہ معاف کریں یا اللہ نیکی مائے برکتہ یا اللہ میں گناہ نہ معاف بکا یا اللہ میں گناہ نہ معاف بکا یا اللہ ہمارا قبر عذاب اچھے بے بچائیں یا اللہ ہمارا قبر عذاب اچھے بے بچائیں یا اللہ عذاب میں برداشت کت نکنے بلا شبہ یا اللہ میں سرکشی کتا میں گناہ کتا پورے سالہ بلے میں تی رحمت نیمگا چارتا یا اللہ تو رحمان ہے یا اللہ تو رحیم ہے یا اللہ میں تی رحمان اور رحیم والا یا اللہ صفت چارتا یا اللہ ہمیں صفت بدولت ہے یا اللہ میں قبر عذاب اچھے بچگ لوٹے یا اللہ جہنم میں آس اچھے بچگ لوٹے یا اللہ جہنم میں آس اچھے مارا محفوظ کا یا اللہ جہنم میں آس اچھے مارا محفوظ کا یا اللہ حرمین شریفین حفاظت بکا یا اللہ رمضان ماہ یا اللہ فلسطینیانی سرا جو ظلم و ستم بہ گئے یا اللہ ظلم و ستم کنو کا یا اللہ اسرائیل رجیم ہے یا اللہ نست و نابود بکا یا اللہ میں تو کا ایمانی طاقت نے یا اللہ ایمانی طاقت نہ بے گے سببا فلسطین مارا چشتا
یا اللہ فلسطین مارا چشتا یا اللہ نی اہل کفر یا اللہ اہل کفر نے تی چم حرمین شریفین نمگا داشتگا یا اللہ حرمین شریفین میں مرکز ہے یا اللہ حرمین شریفین حفاظت بکا یا اللہ حرمین شریفین حفاظت بکا یا اللہ میں تو کا طاقت نہیں کہ میں حرمین شریفین برک کے نہیں لیکن یا اللہ حرمین شریفین حفاظت تو وقت کتا یا اللہ ابرہ پہ میں تویں لشکر تو تباہ برباد کتا یا اللہ اہل کفر بھی انچو تباہ و برباد کا یا اللہ اہل کفر کے حرمین شریفین نمگا چارگیں سلنی چمانی گنا یا اللہ تو شانہ ہم نست و نابود بکا یا اللہ میں ایمانی غیرت نہیں کہ میں حرمین شریفین برک کے نہیں یا اللہ تو وقت ہوتی لوگ حفاظت بکا یا اللہ تو وقت ہوتی لوگ حفاظت بکا یا اللہ کلام اللہ حفاظتہ بکا یا اللہ اہل کفر کلام اللہ مٹی نہ گے آئی آیت نہیں تبدیل کرنے گے بارہا کوشش کرنے گے یا اللہ لیکن تو کتاب رکھی نہ گے وقت وحدہ کتا یا اللہ ہوتی کتاب اب رکھے یا اللہ سرور کونین ساکی قوثر ہے یا اللہ شانہ گستاخی بے گی لیکن میں ایمان غیرت ختم ہی کہ میں آئیے آبر ہے آواز چست بکنے یا اللہ ہمارا آواز چست کرنے گے توفیق بدے یا اللہ مسلمانہ اتحاد اور اتفاق کرنے کی کوشش بکا یا اللہ تی دستہ بیت کا مسلمانہ اتفاق تو کا بیار یا اللہ مرچی کی مسلمان بٹ تگاں جاگے فرقہ صورتہ جاگے لسان زبان بنیادہ جاگے قومیت بنیادہ یا اللہ درو مسلمانہ یا اللہ یک اسلام پرچم نیم گا یا اللہ شما جمع بکنے یا اللہ میں گناہ سک بازا یا اللہ میں گناہ سک بازا یا اللہ ما وتی گناہانی وتی مات پتانی گناہانی یا اللہ وتی برات گوارانی گناہانی یا اللہ دراہیں مسلمان امت یا اللہ درستانی گناہانی یا اللہ شمی کرا معافی لوٹے یا اللہ مائے برکت یا اللہ میں گناہنا معاف بکا یا اللہ میں عبادتہ نہ قبول بکا یا اللہ ہر ٹوٹا پوٹے عبادت متی بارگاہ کتگاں یا اللہ عبادتہ نہ قبول بکا یا اللہ عبادتہ نہ قبول بکا یا اللہ میں رمضان حق ادا نہ کتا یا اللہ میں نزان دچے پہ مشی حق ادا بکنی یا اللہ ہر شری بیتا یا اجر دو گناہ بدے یا اللہ ہر کوتاہی بیتا یا اللہ کوتاہی نہ معاف بکا یا اللہ عبادتہ نہ ہوتی بارگاہ قبول و مرزوم بکا یا اللہ میں نمازہ نہ یا اللہ قبول بکا یا اللہ میں ماتا صحت بدے یا اللہ میں برات گوارانہ صحت بدے یا اللہ میں پتا آنا صحت بدے یا اللہ میں کلی امین چو میں ٹیم مردوں یا اللہ درستانی آجز جائز آجتانے یا اللہ پورا فرمائیں یا اللہ اکبر پد تکرا یا اللہ لوٹ کرنا یا اللہ حرمین شریفین حفاظتہ بکا یا اللہ مسلمانی ملکانی تو کا گوارانی عزت محفوظ نہیں یا اللہ انہی عزت محفوظ بکا یا اللہ انہی کے مسلمانہ ان تو کا غیرت ایمانی ختم ہے جو محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی وڑی مردمانی تو کا بیتا یا اللہ آئینہ گوارانی غیرت خاطر ہوتی گردن اڑائیں تگا یا اللہ مرچی امت مسلمہ جنین یا اللہ محفوظ نہیں یا اللہ کفر قید تو کا یا اللہ آفیے وڑی گوار یا اللہ چو ظلم کاٹ گئے یا اللہ آئی اسیری کوئی رائے در پیدا بکا یا اللہ ہر کسی اللہ کلمت اللہ اسے سر بقفے یا اللہ اینی گئے بھی کمک و نصرت بکا یا اللہ اینی گئے بھی کمک و نصرت بکا یا اللہ تئی رضائے خاطر تئی دین سر بلندی خاطر درد کگا یا اللہ ہر جاگے است اللہ اینی نصرت کمک و نصرت بکا یا اللہ مجاہدین اینی کمک و نصرت بکا تی دین سر بلندی درد کگا یا اللہ مملکت خدادات پاکستان حفاظت بکا یا اللہ پاکستان ہر صوبہ حفاظت بکا یا اللہ پاکستان ہر اما مردوں حفاظت بکا کہ آئی قوم استقار ہے یا اللہ میں بلوچستان حفاظت بکا یا اللہ میں بلوچستان جاور حالان شرکان یا اللہ میں سخ خوف زدہ ہیں کہ بلوچستان ماتا نہیں ہے آہو بقائے وجہ یا اللہ یعنی چک گار ہے یا اللہ نزانہ کے زندگاں یا بیران ہے یا اللہ بے گواہ ہے یا اللہ نزان ہے یا اللہ انچی ترتیبی بکا کیا ہے چک کم از کم یہ ایدے رو چاہے نہیں گورا بے میں یا اللہ میں اس کو تھا ماتے بددعائی سخت خطرناک ہے یا اللہ اگر آئینی ماتا نہیں بددعائی قوم مل لیتا یا اللہ یہ قوم چی حال بھی یا اللہ یہ قوم تو تی کلمہ خاطر یا اللہ بنے تھا یا اللہ یہ ملک تی کلمہ خاطر بنے تھا یا اللہ یہ ملک تی کلمہ خاطر بنے تھا بدا یہ کلمہ سرکار نہ بے گے یا اللہ یہ اہل کفر چشم ابرو اشارہ یا اللہ کار بے گے یا اللہ یہ ملک حفاظت بکا یا اللہ یہ قوم حفاظت بکا یا اللہ میں کبیرہ صغیریں گناہ معاف بکا
یا اللہ ہرچ گوارے لوگا نشتہ یا اللہ اینی ہوستا شر رشتہ بھی آیاتے یا اللہ ہرچ برات یا اللہ نشتہ ہوتی لوگا یا اللہ اینی ہوستا شر رشتہ بھی آیاتے یا اللہ بیمارانہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب بکم یا اللہ اے مراگش یا اللہ تی خوشنودی خاطر جوڑ کنک بیتا یا اللہ اے مراگش ہر کسے ہم گرنچ بیتا یا اللہ انہیں نیک حاجتانہ قبول بکا یا اللہ انہیں نیک حاجتانہ قبول بکا یا اللہ ایک بار پاتی کیرا دس بندی کنا یا اللہ عاجزی اور انکساری گونا یا اللہ حرمین شریفین حفاظت بکا یا اللہ حرمین شریفین حفاظت بکا یا اللہ ہمیں مرکز ہے یا اللہ مرچی مسلمان چو جنک بے گئے یا اللہ میں دردانگی نبی کے رہا دوزیت کئی دستے بور رہے گا بیتا میں نبی گریتا گوڑے یا اللہ اے نبی امت یا اللہ اے نبی امت یا اللہ اے ہر نیمگا جنک بے گئے یا اللہ شنی حفاظت تئی سرائیں یا اللہ دیکھ کس نہیں یا اللہ مرچی کے اہلِ کفر گشی ہوتی رب گوانگ بجنے شمارا برکی نہیں یا اللہ مطرہ گوانگ جن گئے یا اللہ میں دست تئی نیمگا بورزاں یا اللہ میں گوارا نہیں یعنی امت مسلمہ گوارا نہیں یا اللہ عزت ناموس سے حفاظت تئی سر یا اللہ ان عزت ناموس یا اللہ محفوظ بکا یا اللہ میں دین تا قیامت تک محفوظ بکا یا اللہ ہمارا نیکو کار بنائیں یا اللہ میں کبیرہ صغیریں گناہ معاف بکا یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمدی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین مومنان روچک دبائیں ہر رمضان وشمائیں مومنان روچک دبائیں مومنان روچک دبائیں اللہ محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی سحور بکنت کہ سحور ورگا برکتیں سحور کنوکانی سرا اللہ رب العزت رحمت دین گن سردار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی جنت ہشت دروازگن چا آیا یکی نام الریان و چا اے دروازگا ایو کا روچگی مردم وزن واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کسی رمضان روچگاں فرض بزان تو ثواب نیتا بداریت آئیے گوستگیں گناہ پہل کنک بند تو آ بخشک بھی